بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم غیر متمکن کی تیسری قسم اسم موصول کی بحث کو دیکھتے ہیں۔ اسم موصول کیا ہوتا ہے؟ کافیہ میں ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ نہیں وہ تام ہوتا ما لا یتم جزءا الا بصلۃ و عائد، کہ اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے مبہمات کا پیچھے ذکر کیا تھا معرفہ کی اقسام میں، تو ان میں ہم نے یہ بتایا تھا مبہمات میں سے ایک چیز اس میں موصول بھی ہے کہ جب اس میں موصول کو ذکر کیا جائے جب تک آگے صلہ ذکر نہ کیا جائے اس وقت تک اس میں موصول میں ابہام رہتا ہے۔ تو ابہام کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں موصول کا معنی تام نہیں ہوتا، وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس میں موصول کو ذکر کر کے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے دو شرائط کا ذکر کیا، دو چیزوں کا ذکر کیا، جب تک اس میں موصول کے آگے ان کو ذکر نہ کیا جائے گا اس وقت تک اس کا معنی معلوم نہیں ہوگا کہ متکلم کیا کہنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ذکر کیا کہ بصلۃ و عائد، کہ اس میں موصول کا آگے ایک صلہ کا ہونا ضروری ہے اور ایک عائد کا ہونا ضروری ہے۔ کہ آگے صلہ کیا ہو، کیسا ہو، وہ ذکر کیا کہ وصلتہ جملۃ خبریۃ، کہ اس میں موصول کا صلہ جملہ خبریہ ہو۔ آگے ذکر آئے گا کہ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، کہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ تو معلوم ہوا کہ اس میں موصول کا صلہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب آگے جملہ خبریہ کی دو قسموں میں سے کوئی ایک قسم بھی آئے، جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ، تو اس میں عائد جس نے ذکر کیا کہ عائد کا ہونا ضروری ہے، کہ لوٹنے والی چیز، کہ جملے میں ایک ایسی چیز ہو، ایسی ضمیر ہو جو موصول کی طرف لوٹے، اور وہ ضمیر جب موصول کی طرف لوٹے گی تو وہ ضمیر اس میں موصول اور آگے آنے والا صلہ کے درمیان رابطہ قائم کرنے والا بنے گی۔ تو یہ اس کا مختصر سا کنسپٹ ہے کہ موصول کیا ہوتا ہے اور اس میں موصول اپنے معنی میں ابہام کو کس وقت دور کرتا ہے اور اپنے معنی کو کس وقت تام کرتا ہے۔ اس کے بعد اسماء موصولہ کی تعداد کو ذکر کیا گیا کہ اسماء موصولہ کون سے ہیں۔ نحو الوافی میں دو قسمیں بیان کی کہ اسماء موصولہ دو قسم پر ہیں، ایک ایسے اسماء موصولہ جو مخصوص ہیں، خاص ہیں، دوسرے عام ہیں۔ اسم موصول کی تعریف کے بعد دیکھتے ہیں اسماء موصولہ کون سے ہیں۔ تو ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا وہ الذی، اللتی، اللذانی، اللتانی، الف اور یا کے ساتھ، یعنی حالت رفیع اور حالت نصبی اور جری علیحدہ علیحدہ ہے۔ حالت رفیع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ الاولا اور الذین اور اللائی اور اللاتی اور اللواتی اور من اور ما اور ایون اور ایتن اور ذوطائیہ۔ یہاں حاشی میں بیان کیا کہ ذو بنی طے کی لغت میں اللہ ذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور ذا جو ما استفہامیہ کے بعد ہو۔ یہاں پر ما استفہامیہ اس لیے کہا تاکہ ما نفی کا، ما تعجبیہ کا، اور وہ ما جو ان کے علاوہ استعمال ہوتا ہے وہ اس سے خارج ہو جائے، کیونکہ ما استفہامیہ کے بعد جب ذا واقع ہوگا اس وقت ہی یہ لفظ ذا، یہ اس میں موصول واقع ہوگا۔ اور ان سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے بعد وہ جملہ خبریہ ہو اور اس میں ضمیر ہو جو ان اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، تاکہ موصول اور صلہ کے درمیان رابطہ قائم ہو سکے۔ اور 18ویں نمبر پر بیان کیا الف اور لام۔ ان علامتوں سے پہلے ابن حاجب رحمۃ اللہ علیہ نے الف لام کے بارے میں یہ بات بیان کی کہ جب الف لام موصول واقع ہو رہا ہوگا آگے اس کا صلہ اس میں فاعل واقع ہوگا یا اس میں مفعول واقع ہوگا۔ لفظ خاص ہے اسماء موصولہ کے بیان کیا وہ پہلے نمبر پر الذی، کہ وہ مفرد مذکر کے لیے مطلقاً آتا ہے، چاہے وہ مطلقاً مفرد مذکر عاقل ہو یا غیر عاقل ہو، اور اس کا اعراب مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ حقیقی طور پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ مبنی بر سکون ہوتا ہے، اور محلی طور پر کہتے ہیں کہ وہ محل رفع میں بھی آ سکتا ہے، محل نصب میں بھی آ سکتا ہے، محل جر میں بھی آ سکتا ہے، جملے کے اعتبار سے، کہ اب جملے میں جو واقع ہو رہا ہوگا کہ مفعول واقع ہو رہا ہے یا خبر واقع ہو رہا ہے یا پھر موصول کا صلہ واقع ہو رہا ہے، تو اس لحاظ سے اس کا اعراب آئے گا کہ حالت نصب میں ہوگا تو محل نصب ہوگا، رفع ہوگا تو محل رفع ہوگا، اگر جر ہوگا تو محل جر ہوگا۔
ویسے حقیقی طور پر لفظی طور پر مبنی بر سکون ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تی اس کا بھی اعراب یہی ہے، اور یہ مفرد مؤنثہ کے لیے آتا ہے مطلقاً، عاقل ہو یا غیر عاقل اس کے لیے۔ اسی طرح اللہ دانی اللہ زینی یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، اور اس کا اعراب مثنیٰ والا ہے جو آپ کو بیان کیا کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ اور حالت نصبی و جری میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر انہوں نے بیان کیا الاولا یعنی الف مدہ الاولائی یعنی الف مقصورہ، یہ جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں، عاقل اور غیر عاقل ان سب میں مشترک ہے، اور اس کا اعراب بھی مبنی بر سکون ہوتا ہے، اور اس کا اعراب بھی محل رفع محل نصب محل جر میں جملے کے اعتبار سے آتا ہے کہ ترکیب میں کیا واقع ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے اس کا اعراب محل موجود ہوگا۔ اس کے بعد الذین یہ جمع مذکر عاقل کے لیے آتا ہے، اس کا اعراب بھی مبنی بر فتح ہوتا ہے، اور اس کا اعراب بھی پھر ترکیب میں جملے میں جو واقع ہو رہا ہوگا محل مرفوع منصوب مجرور کوئی ایک واقع ہوگا۔ اس کے بعد ہے 7ویں نمبر پر اللاتی اور اللائی، کہتے ہیں یہ جمع مؤنث کے لیے آتے ہیں، اور ان کا اعراب بھی مبنی بر کسر ہوتا ہے، اوپر تھا مبنی بر سکون اور ایک کا اعراب تھا تثنیہ والا مثنیٰ والا، اور اس کا اعراب انہوں نے کہا مبنی بر کسر ہوتا ہے، اور پھر آگے جملے کے اعتبار سے اس کا اعراب محلن ہوگا، محلن منصوب و مرفوع یا محلن مجرور ہو۔ یہ 7 انہوں نے مختص میں رکھے کہ یہ 7 جو اسماء موصولہ ہیں یہ خاص ہیں کہ بعض کے ساتھ یہ خاص ہے اور بعض کے ساتھ یہ خاص نہیں۔ آگے ہیں جو عام استعمال ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ من، ما، الف لام، جو قافیہ میں پہلے نمبر پر ذکر کیا کہ الف لام جب اس میں فاعل اس میں مفعول پر واقع ہو تو الف لام اس میں موصول ہوگا، آگے صیغہ اس میں فاعل اس میں مفعول صلہ واقع ہوگا، تو الف لام ذو زا ایو، اور یہاں پہ جس طرح ذکر کیا تھا کہ ذو بنی طے کی لغت میں اللذی کے معنی میں ہے، اور زا جو کہا تھا کہ ما استفہامیہ کے بعد واقع ہو، اور ما کے بعد نہیں، ما تعجبیہ، ما نافیہ یا ما کافہ ان کے بعد واقع ہو تو وہ پھر زا اللذی کے معنی میں نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایون، نحو الوافی میں ایون کے بارے میں ذکر کیا کہ جب یہ استفہامیہ ہوگا واجب ہے وہ لفظن ہو اور مانن ہو ایک ساتھ، یا صرف مانن ہو تو اس کا مضاف الیہ حذف کیا جائے گا کسی قرینہ کی وجہ سے، تو کسی قرینہ کی وجہ سے اس کا مضاف الیہ محذوف ہوگا، وہ استعمال رہا ہوگا اس میں مصول کے طور پر۔ اب دیکھیں من جو ہے کہتے ہیں اس کا اعراب کیا ہے، مبنی بر سکون ہے، لیکن یہ بھی جملے کے اعتبار سے اس کا اعراب محل نصب محل رفع محل جر میں استعمال ہوگا، اور ما اس کا بھی اعراب مبنی بر سکون ہے، اس کا اعراب بھی محلن جملے کے اعتبار سے ہوگا۔ اس کے بعد الف لام یہ بھی مبنی بر سکون ہے، اور اس کا اعراب بھی جملے کے اعتبار سے تبدیل ہوتا رہے گا محل رفع میں محل نصب میں اور محل جر میں۔ اس کے بعد ذو یہ بھی مبنی بر سکون ہے، زا یہ بھی مبنی بر سکون ہے، اور یہ دونوں کا اعراب بھی تبدیل ہوتا رہے گا جملے میں ترکیب کے اعتبار سے محلی طور پر۔ اور ایون یہ بھی مبنی بر ضم ہے، وہ اوپر تھا مبنی بر سکون، یہ مبنی بر ضم ہے ایک حالت میں، اور کہتے ہیں مورب ہوگا اس کے علاوہ، یعنی ایک حالت میں ایون جو ہے وہ مبنی بر ضم ہے، باقی حالت میں مورب ہے، یہ مبنی نہیں کہ مورب کسی عامل کے آنے کی وجہ سے اس کا اعراب تبدیل ہو جائے گا۔ نحو الوافی میں اسم موصولہ کی کچھ مثالیں ذکر کی گئیں، تو ان میں سے دیکھتے ہیں پہلے نمبر پر کہ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ۔ اب یہاں لفظ یؤمنو جو مضارع کا صیغہ ہے اس پر لفظ من آیا ہے، اور اس میں ایک ضمیر ہے اس میں مضارع میں جو اس میں موصول من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جب اس میں موصول واحد ہوگا مذکر ہوگا، تسمیہ ہوگا مذکر ہوگا، جمع ہوگا مذکر ہوگا، یا اسی طرح تسمیہ جمع میں مذکر یا مؤنث ہو، تو پھر اس میں آگے جو جملہ ہوگا جو صلہ ہوگا اس میں ایک ضمیر ہوگی جو اس میں موصول کے مطابق اس میں صلہ میں سے موصول کی طرف لوٹ رہی ہوگی، تو یہ ضروری ہے اس میں مطابقت پائی جائے کہ اس میں جو ضمیر ہو وہ اس میں موصول کے مطابق ہو۔ اسی طرح ایک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ذکر کیا گیا بالا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں بلا کے بعد من اس میں موصول ہے جو واحد کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اسلامہ جس میں واحد مذکر کی ضمیر ہے جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اس میں مطابقت پائی گئی۔ اس میں موصول کی ایک قسم ہم نے الف لام ذکر کی، تو وہ الف لام تعریف کا ہے، یہ اس میں موصول کا اس کا علم کیسے ہوگا؟ الف لام کے بعد جو صیغہ ہے اس میں معنی بطور ثبوت پایا جائے، معنی مصدری بطور ثبوت پایا جائے، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ دوام پایا جائے۔ دوام کا مطلب تینوں زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ خاص نہ ہو،
تو اب یہ اسم موصول کے معنی میں نہیں ہوگا بلکہ وہ الف لام تعریف کا ہوگا. تو اس لیے مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا. اس پر الف لام اسم موصول کے معنی میں نہیں، کیونکہ اس میں دوام پایا جا رہا ہے، کسی ایک زمانے کے ساتھ خاص نہیں، اور وہ الف لام اللہ جی کے معنی میں نہیں. ترکیب کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیں، اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کیا واقع ہو سکتا ہے؟ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا کی خبر بھی واقع ہو سکتا ہے، فعل کا فاعل بھی واقع ہو سکتا ہے، اور فعل کا مفعول به بھی واقع ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو مزید اس میں ہمت عطا فرمائے کہ نئی نئی چیزیں تلاش کر کے اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہماری محنت اور کوشش کو قبول و منظور فرمائے. آمین.